بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ وہ 16 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، جدھر سے گزرتی لڑکے دل تھام کر رہ جاتے۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی یہ بات کہنے پر مجبور تھیں کہ نورین سے زیادہ خوبصورت پورے گاؤں میں کوئی نہیں۔ حسب معمول آج بھی نورین کھیتوں میں اپنے بابا کو کھانا دے کر واپس آ رہی تھی کہ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے نورین کے رخسار اور بھی زیادہ سرخ ہو رہے تھے۔ گاؤں سے 2 کوس کے فاصلے پر نورین کے بابا کی زمینیں تھیں اور وہ روزانہ پیدل جا کر بابا کو دوپہر کا کھانا دے آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ تقریباً آدھا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ راستے میں آنے والی چھوٹی نہر کا پل کراس کر کے اب وہ گندم کی تیار فصل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ یکدم سنائی دینے والی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھا مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ٹھیک اسی لمحے صاف اور واضح آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نورین نے چونک کر داہنی سمت دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ٹھیک اسی لمحے آواز ایک بار پھر سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نورین نے سر گھما کر چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی ذی روح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس کی نظریں گھومتے گھومتے دوبارہ گندم کی فصل پر آ ٹھہریں مگر اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اسے ایک نامعلوم سی گھبراہٹ ہوئی، پھر اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ دور ہوتی ہوئی باز گشت اب بھی اس کے کانوں میں ٹکرا رہی تھی، آتی ہو یا میں آؤں؟ دوسرے دن کھانا دے کر واپس آتے ہوئے وہ نہر کا پل کراس کرنے کے بعد جو ہی گندم کے اس کھیت کے پاس پہنچی، اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ نظریں گندم کے اس کھیت کا طواف کرنے لگیں۔ ٹھیک اسی لمحے آواز بلند ہوئی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نورین کے پاؤں کو تو جیسے پھرکیاں لگ گئیں۔ شدید گھبراہٹ اور وحشت کے عالم میں طوفانی رفتار سے چلتی ہوئی وہ گاؤں کے قریب سے قریب تر ہو گئی۔ جوں جوں وہ گاؤں کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس کے ذہن میں امڑتے ہوئے خیالات کا ایک ہجوم تھا۔ وہ عمر کی اس منزل پر تھی جب وہ ہر بات کو سمجھ سکتی تھی، اور خصوصاً ایسی باتیں جو وہ روزانہ ہی سنتی آتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں کے لڑکے اس کے دیوانے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی شرارتی لڑکا شرارت کر رہا ہے، اس سے راہ و رسم بڑھانے کا خواہاں ہے۔ مگر نورین اس قسم کی لڑکی تو نہیں تھی، لہٰذا اس کا اس بات پر پریشان ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ پھر گاؤں میں داخل ہوتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائے گی۔ ابھی فی الحال یہ بات چھپانا ہی بہتر ہے، مگر سہیلی کو تو وہ بتا ہی سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ جویریہ سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ جویریہ نے جب نورین کی زبانی پورا ماجرا سنا تو ہنس پڑی اور بولی، بھائی لڑکے میں جرت تو ہے، کیونکہ یہ کام بڑے دل گردے والے کا لگتا ہے، جو تمہاری خاطر نتائج کی پرواہ کیے بغیر تمہارے راستے میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایمان سے یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ سچی اگر کوئی میرے لیے ایسا کرتا تو میں تو جی جان سے اس پر قربان ہو جاتی۔ اس نے نورین کو چٹکی بھرتے ہوئے کہا، چل ہٹ بے شرم کہیں کی۔ اس نے شرم سے سرخ ہوتے ہوئے کہا، ویسے نورین اگر تم اس بیچارے پر ترس کھا لو تو کیا حرج ہے؟ دیکھو میں اب تمہیں تھپڑ مار دوں گی۔ نورین نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ تمہارے پاس اس لیے آئی تھی کہ تم مجھے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کوئی اچھا مشورہ دو گی۔ اگر تم نے ایسی باتیں ہی کرنی ہیں تو میں تو چلی۔ نورین نے منہ پھلاتے ہوئے اسے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، اچھا بابا اچھا، مشورہ بھی دیتی ہوں، تم بیٹھو تو صحیح۔ اس نے نورین کا بازو کھینچ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، اچھا دیکھو کل جب تم کھانا لے کر جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اسی بہانے میں بھی اس عاشق کو دیکھ لوں گی اور ساتھ ہی اسے سمجھا بھی دوں گی کہ میاں صاحب زادے ان تلوں میں تیل نہیں اور یہاں تمہاری دال گلنے والی نہیں۔ امید ہے کہ بات اسے سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ کچھ اور سوچیں گے
ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بات طے کرنے کے بعد نورین اپنے گھر چلی گئی۔ اسے اگلے دن کھانا دے کر واپس آتے ہوئے دونوں ایک ساتھ تھیں۔ پل کراس کرنے کے بعد مخصوص فصل پر پہنچ کر نورین کے قدم خود بخود رک گئے اور پھر اس نے جویریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ کھیت۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہی آواز بلند ہوئی، وہی مخصوص لہجہ اور وہی گونجدار آواز، آتی ہو یا میں آؤں؟ نورین کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے جویریہ کی طرف دیکھا جو اب غصے میں آ چکی تھی۔ اس نے غصے سے اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ باہر نکل کر سامنے آؤ۔ مگر جواب میں وہی مخصوص آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ پھر جویریہ کی پیشانی پر نمودار ہونے والے بل مزید گہرے ہو گئے۔ دیکھو، جو کوئی بھی ہو شرافت سے باہر نکل آؤ، سیدھی طرح بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو، کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ مگر جوابی آواز میں پھر وہی مخصوص جملہ، آتی ہو یا میں آؤں؟ ادھر نورین کی شدید گھبراہٹ اور نامعلوم سی بے چینی کا شدید احساس تھا۔ اس نے جویریہ کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھبرائی آواز میں کہا، چلو جویریہ، گھر چلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جویریہ نے مڑ کر نورین کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر کھیتوں کی طرف دیکھتے ہوئے گرجی، تم سامنے نہیں آئے نا؟ اس کا مطلب ہے تم سیدھی طرح نہیں مانو گے۔ اب تمہارے ساتھ نورین کے بھیا خود ہی نمٹ لیں گے، سمجھے؟ جویریہ نے نورین کا ہاتھ تھاما اور دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپسی کا راستہ طے کرتے ہوئے جویریہ اس شخص کی دیدہ دلیری پر سخت حیران تھی جسے نورین کے بھائیوں کا بھی خوف نہیں تھا۔ حالانکہ سبھی لڑکے نورین کے بھائیوں سے ڈرتے تھے، مگر یہ تو کوئی عجیب ہیرو ٹائپ انسان تھا، وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ دوسرے دن جب نورین واپس آ رہی تھی تو مخصوص کھیت میں پہنچتے ہی اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کھیت کے قریب سے گزرتے ہوئے نورین نے آنکھ بھر کر کھیت کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن ابھی چند قدم دور چلی ہوگی کہ ہوا کے توش پر سنسناتی ہوئی مخصوص آواز کسی دھماکے کی مانند اس کے کانوں سے ٹکرائی، آتی ہو یا میں آؤں؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سردی کی لہر دوڑ گئی، اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گھبراہٹ میں کھیت کی طرف دیکھا، اسی لمحے دوبارہ آواز آئی، آتی ہو یا میں آؤں؟ دوسری دفعہ آواز کا سننا تھا کہ نورین بھاگ اٹھی، پھر گھر پہنچ کر ہی دم لیا، اور اب کی بار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی فاہان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ جو اب تک خاموش بیٹھا تھا سب کچھ سن رہا تھا۔ نہ بہنا نہ، تیرے شیروں جیسے دو ویر ہیں، ڈرنے کی بات نہیں، ہمیں سر جھکانے پر مجبور مت کر۔ تو کھانا لے کر ضرور جائے گی، اور کل جب تو کھانا لے کر جائے گی اور جب تجھے وہ آواز سنائی دے گی تو کہنا کہ تو آ جا، باقی تو ہم خود دیکھ لیں گے، سمجھی؟ فاہان لالا نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں پتر، فاہان ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کھانا لے کر ضرور آنا، اور جیسا فاہان نے کہا ہے ویسا ہی کرنا، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ کتا جو بھی کر رہا ہے ہم اس سے اچھی طرح نبٹ لیں گے اور اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ کسی کی دھی بیٹی کو پریشان کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بابا نے بھی غصے بھری آواز میں کہا۔ اس بات پر نورین مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن معمول کے مطابق جب وہ کھانا لے کر گھر سے نکلی تو جویریہ بھی اسی کے ساتھ تھی۔ صبح سے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے موسم خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ ابھی ان لوگوں نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ وہی مخصوص آواز سنائی دی، آتی ہو یا میں آؤں؟ نورین تو ٹھٹک کر رہ گئی، اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ پھر اس نے جی کڑا کے کہا، تم ہی آ جاؤ، آخر پتہ تو چلے کہ تم ہو کون۔ نورین کا اتنا کہنا تھا کہ کوئی چیز سرسراتی ہوئی گندم کی فصلوں کے پیچھے سے نکلی۔ وہ دونوں دم ساتھے کھیت کی سمت دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ ان کی مخالف سمت سے نمودار ہوا تھا۔ شاہانہ انداز سے چلتے چلتے وہ نورین کے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر اس کا سر نورین کے قدموں میں جھکتا چلا گیا، یوں جیسے بارگاہ حسن میں سجدہ ریز ہو رہا ہو، حسن کی دیوی کو سلام دے رہا ہو۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا، تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو اس کا سر نورین کے پیروں پر جا ٹکا۔ پھر وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنا چہرہ نورین کے پیروں اور ٹانگوں سے رگڑ رہا ہے۔
لیکن نورین جیسے اس کے وجود سے بالکل لا علم تھی۔ وہ اب بھی ایک ٹک گندم کے کھیت کی طرف گھورے جا رہی تھی اور وہ نورین کے پیروں سے لپٹ کر آہستہ آہستہ سرکتا ہوا اوپر اٹھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے پورے وجود سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنا سر اور چہرہ اس نے نورین کے سر پر ٹکا دیا۔ اس نے نورین کے وجود کو پوری شدت سے بھینچ رکھا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ اس کے جسم میں سرایت کرنا چاہتا ہو، جبکہ نورین اب بھی بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑی تھی، جیسے وہ اس کے وجود سے بے خبر ہو۔ اسی لمحے جویریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی، ساتھ ہی وہ تیورا کر نیچے گری اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ادھر اس کی چیخ کی آواز بلند ہوتے ہی ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ارد گرد کے کھیتوں نے جیسے آدمی اگلنا شروع کر دیے۔ گندم کی تیار فصل میں سے ڈنڈوں اور بھالوں سے لیس تقریباً 15-20 آدمی نکل کر باہر آ گئے۔ ان میں سب سے آگے نورین کے بھائی اور والد تھے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نورین کی طرف بڑھے۔ پھر نورین کے والد نے حوصلہ کیا، اپنی بندوق سیدھی کرنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے فاہان بندوق پر ہاتھ مار کر بولا، گولی مت چلانا بابا، گولی نورین کو بھی لگ سکتی ہے، گولی چلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں برخودار، شاید مر تو وہ ویسے ہی گئی ہے، اسی طرح ہم اسے بچا سکیں۔ پھر چودھری صاحب نے بندوق سیدھی کی اور نشست باندھی، فائر کر دیا۔ گولی چلی، سانپ کے پھن کے چیتڑے اڑ گئے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب کی سانس رک گئی۔ سانپ کا باقی ماندہ وجود جھٹکے سے لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سبھی افراد نورین کی طرف بھاگے۔ پھر ڈنڈوں کی مدد سے سانپ کے بل کھولے گئے، اسے گھسیٹ کر دور کر دیا گیا، جبکہ نورین کا بھائی فاہان اس کا سر گود میں رکھے اس کے کال تھپ تھپا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو بہنا، دیکھو ہم نے موذی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، آنکھیں کھولو۔ لیکن بے سود۔ چودھری نے آگے بڑھ کر نورین کی نبض دیکھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی روح اس کے وجود سے پرواز کر چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔